ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ طویل ترین دعا ہے جو قرآن مجید میں تلقین ہوئی ہے مسلمانوں، اور یہ صحیح ہے بالکل تناسب کے اعتبار سے، ریشو پروپورشن کے حساب سے بھی، کہ چونکہ طویل ترین سورت قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، لہذا اسی کے اختتام پر یہ طویل ترین دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. لیکن یہ دیکھیے کہ تقریباً اتنی ہی طویل دعا یہ بھی ہے جو آل عمران کے آخری رکوع میں آ رہی ہے، اگرچہ یہ یہاں پر 3 آیات کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد. یہ بھی عظیم ترین دعا ہے کہ جو 3 آیات کے اوپر پھیلی ہوئی. اس حوالے سے اب جو آگے بات چل رہی ہے وہ ہے کہ اس دعا کی فوری قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ صدیقین، یہ باشعور لوگ جن کی فطرت بھی سلیمہ تھی، عقل سلیم سے بھی وہ نوازے گئے، اور انہوں نے اس کا سفر طے کیا اور باشعور ایمان تک ان کی رسائی ہو گئی. یہ لوگ جو ہے گویا کہ نوع انسانی کا اصل گل سرسبد جو ہے وہ یہی ہے، یہی اصل میں گویا کہ خلاصہ ہے، ان کا لب لباب ہے نوع انسانی کا. لہذا ان کی دعا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو. میں ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث. یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا کہ اس میں جس طریقے سے کہ ایک مساوات مرد و زن کا معاملہ پیش کیا گیا ہے، اخلاقی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. شرف انسانیت کے اعتبار سے اس لیے کہ آگے فرمایا بعضکم من بعض. ٹھیک ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، لیکن تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. ایک ہی باپ کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، نطفہ تو اسی باپ کا ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پروان چڑھا ہے اور بیٹی کی بھی پرورش ہوئی ہے، تو کیسے فرق ہو جائے گا؟ تو اسلام جو ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان 2 قسم کی مساوات کا شدت کے ساتھ قائل ہے. حالانکہ دنیا میں اور مذاہب کی دنیا میں عام طور پر عورت کو ہمیشہ انفیریئر سمجھا گیا. کرسچینٹی میں تو ایول، یہ سمجھیے کہ شر کا منبع عورت کو قرار دیا گیا. اور یہ بھی خیال کہ حضرت حوا ہی نے ورغلایا تھا حضرت آدم کو، قرآن مجید میں اس کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر شیطان نے دونوں کو ورغلایا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے حوا کو ورغلایا اور حوا نے پھر آدم کو قتل، قرآن مجید میں نہیں. یہ سب تورات کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی. تو 2 کامل مساواتیں ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان از روئے قرآن. شرف انسانیت میں، ہیومن ڈگنیٹی، دے شیئر اٹ ایکولی، بالکل برابر. وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے. ایز ہیومن بینگز ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت بالکل برابر. نمبر 2، مورلی دونوں برابر ہیں. عورت خیر کما سکتی ہے اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اونچا مقام نبوت ہے. نبوت جو ہے وہ اب دروازہ اس کا بند ہو چکا، اور پہلے بھی وہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ خالص وہمی شے تھی. اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے. اس سے کم تر صدیقیت، عورت بھی پہنچ سکتی ہے، مرد بھی پہنچ سکتا ہے. مردوں میں اگر صدیق اکبر ہے ابو بکر، تو عورتوں میں الصدیقۃ الکبریٰ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی فرق نہیں. حضرت مریم صدیقہ، امہ صدیقہ، یہ قرآن مجید کی گواہی ہے. اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کے اندر، یہ صدیقات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بندیاں کہ جنہوں نے وہ اونچا مقام حاصل کیا روحانی، کہ جو گویا کہ سب سے اونچا ہے مقام درجہ نبوت کے بعد. اور نبوت ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے اکتساب کے دائرے کی شے نہیں ہے، وہ خالص واقعی چیز تھی. تو اس اعتبار سے نیکی کا چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب کے اندر ایک بڑی طویل آیت ہے، 10 چیزیں آئی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات
آیت مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. 10 اوصاف ہیں اخلاقی طور پر، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، جن میں برابر گردان کی گئی ہے. مسلمان مرد مسلمان عورتیں ہیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، اور لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے مرد، لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے، یہ 10 اوصاف ہیں. اور گردان اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ خیال نہ رہے کہ اس کے اندر کوئی اونچا معاملہ ہے مردوں کا اور نیچا معاملہ ہے عورت کا. نہ معلوم کروڑوں اور اربوں انسان ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس قدر بلند مقام ہے خدیجہ کا، یہ بلند مقام ہے مریم کا، یہ بلند مقام ہے آسیہ کا، فاطمہ کا، عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو غور کیجئے اس میں 2 مساواتیں جو ہیں بنا. البتہ جو تیسری مساوات مغربی تہذیب نے پیدا کی ہے وہ تباہ کن ہے. دنیاوی انتظامی اعتبار سے عورت اور مرد مساوی نہیں ہے. یہ مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے، ایک مرد ایک عورت، ازدواج سے ایک خاندان کی بنیاد پڑے گی، ان کے ہاں اولاد ہوگی، خاندان بن پڑے گا. اس میں انتظامی اعتبار سے ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جس کی نفی کر کے مغرب نے در حقیقت پورے اپنا جو معاشرتی نظام ہے، سماجی نظام ہے، عائلی نظام ہے، اس کو برباد کر کے رکھ لیا ہے. یہ جو مساوات ہے مرد و زن کی، اس کا اسلام قائل نہیں ہے انتظامی اعتبار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ظفر الحسن احمد اللہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. راہ نجات. انسانوں کی نجات کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں بتا دیا ہے. سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے وتواصوا بالحق اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم ان 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ایمان، نیک اعمال، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. امام شافعی نے اس کی اہمیت پر زور دے کر کہا ہے اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہے. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. تمام انسان برابر ہیں. آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوگا تو اگر الیکشن ہوگا تو اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، اور کہیں اس کا مالی ہوگا یا کوئی ٹوائلٹ صاف کرنے والا اگر کوئی خاکروب ہوگا اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا. اس اعتبار سے برابر ہے. لیکن صدر صدر ہے اور وہ مالی یا خاکروب خاکروب ہے. انتظامی اعتبار سے فرق رہے گا. افسر افسر ہے، ماتحت ماتحت ہے.
چنانچہ انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت برابر. نمبر 2، اخلاقی روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر. البتہ انتظامی اعتبار سے خاندانی نظام کے اندر مرد کی قوامیت ہے، مرد کی حاکمیت. اب یہاں چونکہ دین کا معاملہ ہے لہذا یہاں اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. تو ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی. لیکن اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں نا، اس میں اصل میں نقشہ کشی کی جا رہی ہے. ایک وہ تقلیدی ایمان والے ہم لوگ ہیں، ایمان بھی ہے بیٹھے بھی ہیں، کفر کے غلبہ جو ہے اس کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، منکرات پھیل رہے ہوں اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا دھندا، اپنی روٹی، اپنا کاروبار، اپنا پروفیشن، بس اس سے غرض. ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. یہ لوگ سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگ، جو گویا کہ یوں سمجھیے کہ گلے سرسبد ہیں نسل انسانی کے، یہ خلاصہ ہے، یہ اصل حاصل ہے. یہ جب ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی عملی زندگی کا نقشہ کیا ہے، ان کا جینا اور مرنا، ان کا جاگنا اور سونا، ان کا بھاگ دوڑ، ان کی محنت اور جد و جہد، ان کی قربانی، سب اللہ کے. جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر اس حق کی اشاعت کے لیے اپنا وہ ایک ایک لمحہ اور اپنا جو بھی وسائل ہیں سب صرف کر دیں گے کہ یہ حق پھیلے دنیا میں، اور اس حق کو سربلند کرنے میں، اسے قائم کرنے میں، اس کے لیے اس کا بول بالا کرنے میں تن من دھن لگا دیں گے. یہ ان کا نقشہ ہوگا. وہ نقشہ ایکٹیوسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ نقشہ ہوگا ایک بہت ہی فعال انسان کا، جو کسی نظریے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اور پھر اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کے لیے تن من دھن وقف کر دے. یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت جو ہے اہم ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں انداز کیا ہے، فقرے کو جو کنسٹرکشن ہے کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں. کجا وہ لوگ کہ جن کی شان یہ ہے، کجا وہ لوگ الذین ہاجروا، جنہوں نے میری راہ میں ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی، وقاتلوا، اور جنہوں نے میرے دین کے لیے جنگ کی، وقتلوا، اور اپنی جانیں قربان کر دی. اب ظاہر بات ہے ان کا کیا کہنا، یعنی یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی یہ ہے کہ میں تو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، سب کا پورا پورا بھرپور صلہ میں دوں گا. تو کجا یہ لوگ، ان کا کیا کہنا ہے جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بھی بچا کر نہیں رکھی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنا تن من دھن قربان کر دیا، پوری زندگی لگا دی، نچھاور کر دی. تو ان کے کیا کہنے ہیں، ان کے لیے تو میرے جو وعدے ہیں بڑے پختہ ہیں. آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے. لَأُكَفِّرَنَّ، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا اور یقیناً اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے. اب یہ میں نے جو جملے کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ اصل کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، انالیسس، ترکیب نحوی، کہ اصل میں یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع ہونے والا نہیں، اور یہ عمل تو بہت بلند ہے، بہت بڑے ہیں، یہ تو چوٹی کے اعمال ہیں. اعمال کا جن سے اظہار ہوا ان کے کیا کہنے، ان کے لیے تو میرا بدلہ جو ہے نہایت موقت. اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں مرد اور عورت برابر کے شریک رہے. ہجرت حبشہ میں آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی ساتھ تھی. حضرت ام حبیبہ
کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہے، وہ شوہر وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شرابی تھا بہت زیادہ، اور شراب اس وقت تک حرام بھی نہیں تھی، لیکن وہ کوئی بہت ہی زیادہ رسیہ تھا شراب کا، اور وہاں عام طور پہ شراب نہیں ملتی ہوگی، تو اسے ایسی صحبت اختیار کرنی پڑی کہ جس میں کہ شراب آسانی سے مل سکتی تھی، تو لہذا اس نے وہ عیسائیت اختیار کر لی، اور اس لیے پھر حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا اس سے، اور پھر حضور نے پیغام بھیجا مدینے سے، ہجرت کر کے حضور اس وقت مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، وہاں سے پیغام حضور نے بھیجا ہے، اور حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے ام حبیبہ کا حضور کے ساتھ غائبانہ، حضور مدینے میں ہے اور نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ کا وہ حبشہ میں ہو رہا ہے، اور پڑھانے والے نکاح کے جو ہے حضرت نجاشی ہیں، انہوں نے ہی اپنے پاس سے مہر بھی عطا کیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی، فالذین ہاجروا، مرد بھی شریک ہیں، عورتیں بھی شریک ہیں، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، یہ گویا کہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ والنٹری تھی، اس وقت تک ابھی حالات وہ نہیں تھے، البتہ یہ کہ اجازت دے دی گئی تھی ہجرت حبشہ کے لیے کہ جس سے سختیاں برداشت نہیں ہو پا رہی، جو یہاں کی پرسیکیوشن کو جھیلنا جو ہے وہ مشکل دیکھ رہے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، چلے جائیں، اجازت تھی لیکن وہ لازمی بھی نہیں تھی، اور اس وقت تک صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ یقیناً وہاں سے جو عرب جو ہے نکال رہے ہوں کہ نکلو یہاں سے، لیکن دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں یہ دونوں پہلو آ گئے تھے، اب جو تلے ہوئے تھے لوگ کہ انہیں نکالو مکے سے، اور نمبر دو یہ کہ اب یہ ہجرت فرض بھی تھی، تو یہاں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اور جو میری راہ میں جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی، ایذائیں صحابہ کرام کو جیسے مردوں کو پہنچائی گئی ہیں ویسے ہی عورتوں کو پہنچائی گئی، جیسے کہ حضرت بلال خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے ہی حضرت ابو فقیر بھی تھے، اور حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی شدید ترین ٹارچر ابو جہل نے کیا ہے، اور بھی تھی جو کہ کنیزوں میں سے تھی اور وہ ایمان لائی تھی، تو لہذا انہیں تکلیفیں دی گئی، اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ عورت پر فرض نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ عورت حصہ نہیں لے سکتی، اور جب تک کہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر خواتین جو ہیں جب انہیں خبر ملی ہے، اور غزوہ احد ہی کا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں 60 آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے، تو اس وقت جب یہ خبر پہنچی ہے کہ شکست ہو گئی اور اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، تو بےتاب ہو کر خواتین گھروں سے نکلی، حضرت عائشہ بھی نکلی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئی ہے میدان جنگ کے اندر پہنچی ہے، جو وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے انہیں پانی پلایا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اصل قتال عورت پر فرض نہیں ہے، البتہ قتلوا میں شامل ہیں عورتیں بھی، سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے اسلام میں وہ ایک عورت ایک مرد کا، ایک شوہر ایک بیوی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلا جوڑا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہجرت میں بھی جوڑا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طریقے سے شہادت اولا، سب سے پہلی شہادت اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا، یہ بھی ایک جوڑے کو یہ شہادت نصیب ہوئی، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں در حقیقت جو نقشہ کھینچا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، باقی دین کا غلبہ بھئی نہیں ہے تو میں کیا کروں، میرے کیے سے تو نہیں ہو جائے گا، یہ دین منکرات پھیل رہے ہیں، میں ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ منکرات کو ختم کر دیں، یہ سود پر سارا نظام چل رہا ہے، کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی ساری محنت اب دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہے، اب دن رات جو ہے محنت ہے دنیا کمانے میں، یہ در حقیقت بالکل غلط نتیجہ ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت اگر پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ذہناً اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے، اور آپ مجرم ہیں، پھر اس کو قبول کرنے ایبیٹرز ہیں، آپ ایبٹمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہماری مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے حسرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ حسرت جو ہے پھر آگے بڑھے گی، کچھ تو کرو۔ فیض کے یہ اشعار سنائے تھے وہ اس وقت مجھے یاد آئے ہیں، دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو۔ آخر ہمارے اندر کا وہ احساس کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کبھی روئیں تو صحیح بیٹھ کر، کبھی خلوت کے اندر ہمارا اس احساس بے بسی کے اوپر ہی کچھ دو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے،
ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے حضرت زید نے کہا تھا اللہ میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، کیسے پوجوں یہ میں نہیں جانتا. اسی طرح اللہ میں چاہتا ہوں تیرے دین کو غالب کروں، کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں. اگر یہ بات بھی ہو کسی درجے میں تو گویا کہ قلبی نفرت جو ہے اس نظام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہے تو یہ گویا کہ صحت کی علامت ہے. گویا کہ ابھی اندر کا انسان مرا نہیں ہے، فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے. اب اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو پھر کم سے کم زبان کھولے گا، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، نیکی کی تلقین کرے گا، بھلائی کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے آگے توفیق دے گا. اگر اسے مل جاتا ہے کوئی گروہ، کوئی جماعت، یا وہ خود صاحب ہمت ہے اور کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے کہ ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس نظام کو جو ہے اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو کیا کہنے. نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں، قطعاً کوئی بحث نہیں. سینکڑوں انبیاء آئے کہ جن کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لہذا یہ تو سوال خارج از ذہن رہنا چاہیے، خارج از بحث. کامیابی ناکامی اس کا تو یہاں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا یا نہیں دیا. مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا. اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں. جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے. جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر. کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں. شیخ خلیل الرحمن چشتی نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت. نبوت اور رسالت ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الدائی ڈائنامک. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest, which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet's reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، جو بھی توانائیاں دی تھی، جو قوت دی تھی، جو وسائل دیے تھے، آپ نے اسے اللہ کے دین کے لیے صرف کیا یا دنیا کمانے کے لیے صرف کیا؟ یہ ہے یوں سمجھیے کہ اصل جو سوال ہے، کانٹے دار سوال، کہ آپ کی توانائیاں لگی کدھر ہیں. نتیجہ نکلنا دوسری بات. ایسا بھی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے کھپاتے، دنیا پھر بھی نہیں ملتی. ضروری نہیں کہ مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دے دے تو دے دے. جیسے کہ فرمایا جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے اسے جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری عمر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں کی، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی. یہ بھی ہوتا ہے.
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آ جاتی. لیکن سوال اصل میں یہ ہے، اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ پر تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی کم سے کم غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے کہ حسرت ہو، دل میں رنج ہو. اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا، وہ آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیر جاتا رہا، یہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا تو مطلب یہ کہ سرے سے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں اگر یہ احساس زیاں ہوگا تو یہ کبھی نہ کبھی یہ بیج پھوٹے گا. اس سے پھر کم سے کم نہی عن المنکر باللسان، دعوت الی المعروف باللسان، دعوت الی الخیر باللسان، اس کا آغاز تو ہو جائے گا. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمت دے، کوئی گروہ بن جائے، کوئی جماعت بن جائے، کوئی حزب اللہ وجود میں آ جائے، یا آپ اس کو خود قائم کریں. ہو سکتا ہے کہ پھر بالید مقابلے کے لیے بھی میدان میں آنا ہو، اور پھر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے. لیکن یہ راستہ ہے کہ جو ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا اسی لیے ایک ایمان وہ تقلیدی ایمان ہے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح. ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے شعور کے اندر پیوست ہو گیا ہے اور جس کی جڑیں ہمارے قلب کی گہرائی